بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني ابن أنعم عن أبي عثمان أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما. حدیث پاک کے درس میں پچھلے کئی دروس سے بات چل رہی تھی اہل جنت کی اور اہل جہنم کی. چونکہ جنت اللہ پاک کی رضامندی کی جگہ ہے اور اللہ پاک کی نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اس کے مقابلے میں جو جہنم ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، جس میں بے سکونی، غم، پریشانی، عذاب، تکلیف، آگ، ہر قسم کا عذاب اور پکڑ وہ جہنم کے اندر. لیکن اللہ پاک نے اہل ایمان کے ساتھ بڑا فضل و احسان کا معاملہ فرمایا. اور آپ نے جیسے احادیث سنی کہ اگر کسی کے دل میں معمولی سا ایمان بھی ہوگا، کمزور سا ایمان بھی ہوگا، بشرطے کہ ایمان سچا ہو، کمزور ہو، معمولی ہو، ذرہ برابر بھی ہو، تو بالآخر یہ بندہ اپنے ایمان کی برکت سے، اللہ کے فضل سے جہنم سے ضرور نکل کے جنت میں چلا جائے گا، نجات پائے گا. اب یہ جہنم سے ایک جہنمی کو نکالنا اور پھر جنت کے اندر بھیجنا، یہ محض اللہ کا فضل ہے، فضل کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو اس فضل کی مختلف صورتیں، جیسے آپ نے حدیث سنی کہ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس بندے کو اس کے گناہ یاد دلاؤں، اور پھر کہا جائے گا ہر گناہ کے بدلے میں اس کو اجر دینا شروع کر دو. آج کی جو روایات ہے یہ بھی اسی طرح کی ہے دوست، کہ اللہ اپنے فضل کا اظہار اپنے بندوں سے کیسے فرمائیں گے. اور بڑی عجیب روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان رجلین ممن دخل النار اشتد صیاحہما. دو بندے ایسے ہوں گے کہ جنہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہ وہاں بہت زیادہ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہوں گے. فقال الرب تبارک و تعالی اخرجوہما. اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ یہ دو چیخنے والے بندوں کو باہر نکالو. فلما اخرجا، جب دونوں کو باہر لایا جائے گا، قال لہما لأی شیء اشتد صیاحکما. اللہ پاک فرما رہے تم دونوں، فرمائیں گے تم دونوں اتنا چیخ و پکار کیوں کر رہے ہو جہنم میں، کیا وجہ ہے؟ قالا، تو دونوں عرض کریں گے فعلنا ذالک لترحمنا، ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری فریاد کو، آہو فغاں کو سن کر آپ ہم پہ رحم فرما لیں، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیں، اس لیے ہم چیخ رہے. قال رحمتی لکما ان تنطلقا فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار. اللہ پاک فرمائیں گے تم واقعی میرے رحم کے طلبگار ہو؟ کہیں گے جی ہاں. تو اللہ پاک فرمائیں گے تو پھر میری رحمت تمہیں مل سکتی ہے کہ تم ایسا کرو کہ دونوں واپس جاؤ اور اسی جہنم میں دوبارہ چھلانگ مار دو. یہ میری رحمت کے حصول کا طریقہ ہے کہ دوبارہ جہنم میں جا کے گر جاؤ. فینطلقان، کوئی راستہ تو ہے نہیں،
دونوں واپس چل پڑیں گے. فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ، اور جہنم کے کنارے جب پہنچیں گے تو اللہ پاک کا وہ ارشاد یاد ہوگا کہ بھئی جہنم میں چھلانگ مارو اگر میری رحمت چاہیے. تو ان میں سے ایک تو پہنچتے ہی اپنے آپ کو جہنم کے اندر گرا دے گا. اب دیکھیں نا، جہنم تو عذاب کی جگہ ہے، آگ ہی آگ ہے، لیکن یہاں اس بندے نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جہنم ہے، اس نے اللہ کے حکم کو دیکھا کہ اللہ پاک نے مجھے رحمت کا راستہ اس ذریعے سے بتایا ہے، میں تو چھلانگ ماروں. جیسے ہی یہ جہنم میں کودے گا فَيَجْعَلُهُمَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، اللہ پاک اس بندے کے لیے اس جہنم کو ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دے. وہ جہنم اس کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی. وَيَقُومُ الْآخَرُ فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ، جو دوسرا ہے وہ کونے میں کھڑا ہوا ہے، وہ نہیں بڑھے گا آگے. فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائیں گے مَا مَنَعَكَ أَن تُلْقِيَ نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ، کیا وجہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو روک دیا اور جیسے تیرے ساتھی نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیا تو نہیں ڈال رہا، تو نہیں چھلانگ مار رہا. فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَمَا أَخْرَجْتَنِي، یہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں تو اس امید پہ کھڑا ہوں، لَأَرْجُو، میں اس امید پہ کھڑا ہوں کہ اللہ تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَمَا أَخْرَجْتَنِي، کہ جب ایک دفعہ آپ نے مجھے نکالنے کا حکم دے دیا اس جہنم سے تو آپ مجھے دوبارہ اس میں لوٹانے کا حکم نہیں دیں گے. ایک دفعہ نجات دے دی، اللہ کیوں دوبارہ واپس بھیج رہے ہیں مجھے اس جہنم میں. فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اس کا یہ جواب سن کر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے لَكَ رَجَاؤُكَ، اگر تجھے میری ذات سے واقعی یہی امید تھے کہ میں تجھے نکالنے کے بعد واپس نہیں لوٹاؤں جہنم میں، تو جا تجھے تیری امید دے دی گئی، تیرے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو تو نے میری ذات کے بارے میں امید رکھی. فَيُدْخِلَانِ الْجَنَّةَ جَمِيعًا بِرَحْمَةِ اللَّهِ، لہذا اس بندے کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ دونوں بندے جنت میں چلے گئے اللہ کی رحمت کے ساتھ. دیکھیں دوست، اب جہنم میں جانے کے بعد نکالے گئے، فریاد سن کر اللہ پاک نے ان کو نکالا، اور پھر واپس ان یہ جنت گئے، لیکن کس انداز سے؟ یعنی حدیث پاک اس امت کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل اور مہربانی کے انداز نہیں سمجھ سکتا. اللہ اپنے بندوں کو کیسے نوازنا چاہتے ہیں، کیسے دینا چاہتے ہیں، کیسے جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اس تک میرے اور آپ کی ذہن کی رسائی ہی نہیں ہے دوست. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس راستے سے اللہ اپنے بندے کو نواز دے. اسی لیے فرمایا نا کہ بندہ اس زندگی میں کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے ترک نہ کرے. اس کی علت محدثین نے یہ لکھی کہ اگر میں اور آپ اپنی سوچ سے فیصلہ کر لیں اور کسی نیکی کو، عمل صالح کو معمولی سمجھ کے ترک کر دیں کہ بھئی یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اس میں کیا جان ہے، یہ میری سوچ کہہ رہی ہے، لیکن اللہ کا فضل اس نیکی کے ساتھ کتنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. وہ چھوٹی سی نیکی اگر انسان کے کام آ گئی، انسان جنت میں چلا جائے گا دوست. اسی لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، میں نے اس بندے کو بھی جنت میں دیکھا ہے کہ جس نے صرف راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے. اب دیکھیں نا، یہ چھوٹا سا عمل لگتا ہے، کتنی دفعہ راستے میں آتے جاتے، چلتے پھرتے، گاڑی میں، پیدل، ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو تکلیف دہ ہے. بچے کھیلتے ہیں اور
بیچ میں پتھر چھوڑ کے چلے جاتے، رکاوٹیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یا ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی راستہ ہے، وہاں سے درخت کی شاخ آ رہی ہے اور اس میں کانٹے ہیں، کیکر ہے، نقصان دہ ہے، تکلیف دے سکتی ہے، ہم پھر بھی اس میں. یا ہم دیکھتے ہیں کسی نے لا کر پھلوں کے چھلکے پھینک دیے وہاں پر، گندگی وہاں پہ پھینک دیے، کوئی سلپ ہو سکتا ہے، کوئی گر سکتا ہے اس پہ، ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں، گزرتے ہیں راستے میں، گھر کے پاس، بلڈنگ میں. یہ موقع بہت آتا ہے دوست. آپ دیکھتے ہوں گے روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے، اوپر سے کسی نے روٹی پھینک دی ہے، کسی نے بسکٹ کا ٹکڑا پھینک دیا ہے، وہ بالکل یعنی سوکھ چکا ہوتا ہے. اس کو نظر انداز نہیں کریں دوست، وہ رزق ہوتا ہے. ہاں اب وہ رزق میرے اور آپ کے استعمال کا نہیں رہا، لیکن اس کی یہ بے اکرامی مسلمان نہیں کر سکتا. کبھی بھی اس کو وہاں رہنے نہ دے، اس کو اٹھائیں، کنارے پر ایسی جگہ رکھ دے جہاں کیڑے مکوڑے جانور آ کے اس کو استعمال کر لیں. اب یہ چھوٹی سی نیکی ہے لیکن کیا کچھ کر سکتی. اسی طریقے سے آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ وہ مقدسات کی، مبارک کلمات کی، کاغذات کی، ان کی نہایت درجے کی بے اکرامی. آپ دیکھیں نا مختلف موقع آتے ہیں، اس میں تو ہر ایک جذباتی ہوتا ہے، تو اس نسبت سے کہیں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس میں مبارک ہے، کہیں پہ صحابہ اکرام ہے، کہیں اہل بیت ہے، کہیں پر شہدائے کربلا ہے، جتنے بھی ہیں، جتنے دین کے مقدسات ہیں. اب ہم نے لا کے اس کے پمفلٹ لگا دیے. الیکشن ہوتا ہے، ہم بینر لگا لیتے ہیں اس پہ، چونکہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو کوئی لکھ دیتا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، کہ کامیابی میری یقینی اس پہ. اب قرآن کی آیت ہے، لکھ دی. کوئی حدیث لکھ دیتا ہے، لفظ اللہ اس پر لکھا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ دن گزرا، وہ تاریخ گزری، وہ موقع گزر گیا، پھر کسی نے پلٹ کر نہیں پوچھنا. پھر کیا ہوگا؟ وہ چیزیں پیر کے نیچے آتی، وہ پیر کے نیچے آتی. قرآن پاک اگر ضعیف ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، تو اب تو کچھ لوگوں میں شعور ہے کہ وہ لا کر اس کو اس مقدس اوراق میں، ڈرم میں، فکر کی بعض لوگوں نے وہ اس کو اس میں رکھ دیتے ہیں. ورنہ کیا چیز کہاں گئی، کہاں گر گئی، کوئی پرواہ بھی نہیں ہو. ہم روٹی لینے جاتے ہیں، روٹی والا کاغذ میں، اخبار میں روٹی ڈال کے دے دیتا ہے، پراٹھے ڈال کے دے دیتا ہے. گھر لائے، پتہ چلا کہ یہ تو بچے کے اسکول کی کاپی ہے، کسی میں اسلامیات ہے، کسی میں اردو ہے، اللہ پاک کے نام ہے. کچھ بھی نہ ہو، علماء نے سادہ کاغذ کے بارے میں بھی لکھا ہے. یہ مسئلہ سمجھے دوستو. آج ہمارے ہاں ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہوٹل کھانا کھانے جاتے ہیں نا، کھانے کے بعد ایک تو ٹیشو ہوتا ہے، ٹیشو باکس ہوتے ہیں. بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں، وہ کاغذ لے آتے ہیں، اخبار کے کاغذ یا ایک اور بالکل پلین کاغذ ہوتا ہے، کہتے ہیں بھئی اس سے ہاتھ پوچھ. علماء نے منع لکھا ہے، اخبار سے وہ کاغذ جو لکھنے میں استعمال ہو سکے اس سے ہاتھ پہنچنا سخت ناپسندیدہ اور مکروہ ہے. کبھی اس کو مت لیں. یہ ہم نے علماء سے سیکھا ہے دوستو. ہم بھی پہلے کرتے تھے، اس لیے کہ انسان ہے، نہ سمجھیں تو ہوٹل والے آ کے دے دیتے ہیں، ہم سب شروع ہو جاتے اس لیے. لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو فوراً روکا. نہیں بھائی، کیسے آپ اخبار پہ ہاتھ پوچھ رہے ہو؟ اس پہ تو کلمات لکھے ہوئے ہیں، یہ تو کاغذ ہے، کاغذ آلہ علم ہے، اس پہ نہیں ہو سکتا. لہذا ٹیشو پیپر ہے، صحیح ہے، نہیں ہے تھوڑا سا پانی لے کر کونے میں ہو کر ہاتھ دھو لیں. ایک تو یہ مزاج آج ختم ہوا ہے. جب ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو کوئی بھی ہاتھ دھونے کا تکلف نہیں کرتا. جا کے بیٹھ گئے، پونے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد کھانا آتا ہے، ڈائریکٹ شروع ہو گئے. ارے بھائی ہاتھ کون دھوئے گا؟ وہ نہیں دھوتے ہم لوگ. پھر فارغ ہو گئے تو وہ پھر اسی طرح کوئی کاغذ سے، کوئی اخبار سے.
یہ باتیں لگتی تو معمولی ہے لیکن آداب دین میں سے ہے دوست، آداب زندگی، اور ان آداب کا خیال پہلے ہم خود رکھیں، خود اپنی زندگی سے اس کا آغاز کریں دوستو۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نکلیں گے، ابھی محرم گزرا، آگے ربیع الاول آئے گا، یہ ہم لوگ ہی ہوں گے، ہم کیا کریں گے، چیزیں سب لگا دیں گے، سجا دیں گے، اگلے دن کیا ہے وہ پیروں میں آ رہی، بارش ہو گئی پیروں میں آ رہی۔ ان چیزوں کا کتنا بڑا وبال ہوتا ہے دوست۔ تو اس لیے بات خیر یہ چل رہی تھی کہ کسی نیک عمل کو معمولی سمجھ کے اگر ہم ترک کریں، ممکن ہے کہ یہ اللہ کے فضل کا ذریعہ تھا جو میں نے خود دور کر دی۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اختیار نہ کریں، ممکن ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے جسے میں نے کر لیا۔ تو اللہ کا فضل تو دیکھیں نا کس انداز سے ملتا ہے۔ ایک کو کہا جا کے جہنم میں چھلانگ مار دو، اور اس نے مان لیا، وہ جنت بن گئی۔ دوسرا کھڑا رہا، ظاہراً اللہ کا حکم نہیں مان رہا، لیکن جواب میں اللہ سے عرض کی کہ اللہ آپ سے امید کر رہا ہوں کہ جب آپ نے ایک دفعہ جہنم سے نکال دیا تو اپنے اس بندے کو دوبارہ اس مصیبت میں نہ بھیجے۔ تو اللہ فرمائیں گے تیرے ساتھ تیرے گمان کا، تیری امید کا معاملہ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کسی بھی کار خیر کا موقع ملے آگے بڑھ جائیں، کر لیں، اس کو اسی وقت کر لیں۔ بعض دفعہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بزرگ زمین سے اٹھنا چاہتے ہیں، ان کو تکلیف ہے، انتظار نہیں کریں، آگے بڑھ کے ان کو سہارا دے دیں۔ کوئی گاڑی کی چھت پہ سامان رکھ رہا ہے اور مشکل سے سامان اٹھا رہا ہے، آگے بڑھ جائیں، اس کا سامان رکھنے میں اس کی مدد کر دیں۔ اور اس پر اللہ کتنا دے اور کیسے دے دے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہمارے ایک ساتھی کے چھوٹے بچے چھت سے گرنے کی وجہ سے سر پہ چوٹ آئی ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس معصوم بچے کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، تکلیف کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔